مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل. نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر. 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجمن غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام عظیم الشان جلوس. رپورٹ حاکم علی دل. ربیع الاول شریف کے موقع پر 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں انجمن عاشقان مصطفیٰ کے زیر اہتمام عظیم الشان مرکزی جلوس بڑی عقیدت، محبت اور روایتی جوش و جذبے کے ساتھ نکالا گیا. یہ جلوس نئی آبادی بھینس کالونی روڈ نمبر 9 سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا قائد آباد پر اختتام پذیر ہوا. مرکزی جلوس میں نئی آبادی، جمعہ حمایتی کوٹ، بھینس کالونی اور لیبر اسکوائر سے عاشقان مصطفیٰ کی بڑی تعداد نے شرکت کی. جلوس کی قیادت اور سرپرستی ممتاز علماء کرام نے فرمائی، جن میں علامہ صاحبزادہ عبدالجبار چشتی، علامہ پروفیسر محمد جمیل نقشبندی، علامہ غلام یاسین گولڑوی، مفتی عبدالستار چشتی، مفتی عبدالرؤف مدنی، مفتی غلام غوث گولڑوی، غلام غوث بخش مہاروی، مولانا پیر شفاء اللہ نورانی، علامہ عبدالباسط محمود، مولانا عبدالغفار چشتی، مولانا فیاض الدین گولڑوی، صاحبزادہ حنیف شاہ قادری، علامہ صادق نقشبندی، مولانا رشید گولڑوی، مولانا رفیع گولڑوی اور انجمن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدر غلام مرتضیٰ گوگا سمیت دیگر علماء اہل سنت شامل تھے. اختتامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے علامہ پروفیسر محمد جمیل نقشبندی نے فرمایا کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کا کامل نمونہ بنا کر بھیجا. انہوں نے کہا، ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں اور جلسوں میں محض رسمی شرکت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے. حسن اخلاق پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. انہوں نے حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے کہا، کامل ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. پروگرام کے اختتام پر صاحبزادہ عبدالجبار چشتی نے ملک و قوم کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کرائی. اس موقع پر SSP ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ربیع الاول کا مہینہ امن، پیار اور محبت کا پیغام لے کر آتا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عبادت ہو. یہ 1500 سالہ جشن ہے، 1600 سال بھی ہوگا. ہم خوش قسمت ہیں کہ اس 1500 سالہ جشن میں ہم شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ ربیع الاول کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے نامہ اعمال کو اچھا کرے. اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کے لیے اسے منتخب کرے جو اس کی مرضی ہے، کہ جس کو جس کام کے لیے چن لے. اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم یہ عظیم کام ہے کہ حضور کا پیغام لے جانا، حضور کی باتیں کو جانا، حضور کی سیرت پہ چلنا، حضور کی سیرت پہ چلانا، یہ اصل کام یہ ہے. تو آج کے اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے. اور ایک اور بات کہتا چلوں، ابھی علماء نے بیان کیا ہے کہ بہت سے سوال کیے جاتے ہیں کہ اس زمانے میں حضور کے میلاد بنایا گیا، صحابہ نے بنایا. اسلام نے کہا کہ جب اسلام نہیں آیا تھا، جب حضور آئے نہیں تھے، اس وقت کے حضور کا میلاد تھا. اور پھر میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس زمانے میں تھا، پھر اس زمانے میں کیوں کرتے ہو؟ میں سوال کرتا ہوں، کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات تمام پاکستان کیا کراچی میں عید میلاد الحمد للہ تمام تمام دنیا کے بہت شکریہ.
کی گہرائیوں سے اس عید کو مناتے ہیں اور پیارے نبی کو یاد کرتے ہیں، دل سے یاد کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو دی ہوئی تعلیمات ہیں ان کو بھی ضرور یاد کرنا چاہیے۔ آج کے دن کی مناسبت سے اور حوالے سے تمام اکابرین یہاں پہ موجود ہیں، ان کی اجازت سے یہ دو لفظ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کا دن فقط اس لیے ہم مختص نہ کریں کہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں، بلکہ جو تعلیمات دی گئی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کو بھی عہد کریں کہ ہم دل سے نبھائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہیں گے، پیار سے رہیں گے، محبت آشتی سے رہیں گے۔ آخر میں تمام شرکاء کو، تمام دوستوں کو ایک دفعہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ جاتا ہے تو جب جھنڈا بلند ہوتا ہے تو ڈنڈا بھی بلند ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ حضور کا ذکر کرنے والوں کو اللہ یہ خاصیت، یہ کمال، یہ مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ مولانا کی قیادت قائد آباد بلی بیس کالونی علماء کرام قیادت و سیادت کرتا ہے۔ اس سال بھی بڑے کو احتشام کے ساتھ نکلا اور یقیناً ان کی کوششیں ہیں۔ اور دیکھیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ سب جو چراغاں کرتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اس سے کیا ملے گا؟ قرآن سے سوال کرو تو جواب ملے گا۔ اس سے جذبوں کو پر راضی ہوتا ہے اور حضور گنبد خضرا میں آتی ہے۔ تو رسول اللہ کی رضا کے لیے اپنے جذبوں کے اظہار کے لیے کرتے ہیں اور یقیناً کرنا چاہیے نبی سب کے ہیں، جو نہیں کرتے۔ جلوس کے ساتھ تشریف لائے ہیں علامہ پروفیسر جمیل احمد اکشوندی صاحب، وہ آئیں اور خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سرکار کی تعلیم بیان کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ میلاد کا مہینہ عصمت و شان بیان کریں گے، اس کے بعد نبی کی تعلیم بیان کرتے ہیں، نماز، اچھے اخلاق، سچائی کو اختیار کرنا ہے، راست گو بننا ہے، رشوت، رعونت، ہر قسم کی چوری چکاری سے بچنا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، معاشرے میں بزرگوں کا احترام ہے، بچوں کا خیال ہے، شفقت ہے۔ اس میں تو گج بج کے میلاد مناتے ہیں۔ جس طرح رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور پورے 11 مہینے قرآن کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، تو چونکہ وہ نزول قرآن کا مہینہ اس لیے قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ مولود مصطفیٰ کا مہینہ تو اس میں سرکار کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ الکا آقا کہوں تجھے۔ مقتدر علماء کرام اور انجمن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر، ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔ علماء کرام کی مشاورت سے اور علماء کرام کی زیر سرپرست اللہ نبی بعدہ وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم لہذا نبی کی شان کو گھٹاؤ گے تو اللہ کی شان میں کوئی مارک آ جائے گا۔ لہذا سارے نبی اللہ کی شان کو بڑھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ نبی مکرم نے سارے نبیوں کی شان کو بڑھایا ہے، خدا کی شان کو سب کے سامنے ظاہر کیا۔ لہذا ہر نبی جب آیا اللہ نے ایک نام ایک لقب عطا کیا۔ آدم آئے، آدم نام شفیع اللہ لقب، حضرت نوح آئے، نوح نام نجی اللہ لقب، حضرت اسماعیل آئے، اسماعیل نام ذبیح اللہ لقب، حضرت موسیٰ آئے، موسیٰ نام کلیم اللہ لقب، حضرت ابراہیم پہلے آئے، ابراہیم نام خلیل اللہ لقب، حضرت عیسیٰ آئے، عیسیٰ نام کلمۃ اللہ اور روح اللہ لقب۔ معلوم ہوا ہر نبی آیا ایک نام دیا، ایک لقب دیا، لیکن دوستو جب آمنہ کا لال آیا، نام بھی کہیں عطا فرمائے، رب نے القاب بھی کہیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، سننا چاہتے ہیں تو اللہ کیا کہتا نبی کو؟ کبھی محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی حامد کہتا ہے، کبھی محمود کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے، کبھی فاتح کہتا ہے، کبھی رشید کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی مشہود کہتا ہے، کبھی بشیر کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، اور کبھی آپ ہی کو سراج المنیر کہتا ہے۔ کبھی دائم کہتا ہے، کبھی شافن کہتا ہے، کبھی مہدن کہتا ہے، کبھی ماہن کہتا ہے، کبھی ناہن کہتا ہے، کبھی نجی کہتا ہے، کبھی صفی کہتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی آپ ہی کو نبی کہتا ہے، کبھی عزیز کہتا ہے، کبھی حلیم علیم کہتا ہے، کبھی رؤوف الرحیم کہتا ہے، اور کبھی ان سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ ہی کو رحمت للعالمین کہتا ہے۔ جبار چشتی صاحب اور جناب مفتی عبدالرؤوف صاحب، جناب قبلہ مفتی غوث بخش مہری صاحب، ان تمام کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو علماء کرام کی قیادت اور سرپرستی میں قائد آباد پہنچا، اور قائد آباد مجاہد اہل سنت جناب مولانا علامہ فرید قادری صاحب نے بڑا شاندار استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام آنے والے احباب کو، یہاں کے جو حضرات عاشقان مصطفیٰ ہیں، اسٹیج پہ جو علماء کرام ہیں، اللہ رب العزت سب کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔
तो वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मुफ्ती अब्दुल रऊफ कादरी साहब, अल्लामा शहबाज चिश्ती साहब, अल्लामा कारी शफाउल्लाह दुरानी साहब, अल्लामा बख्श अमीन हजारी साहब, अल्लामा फयाज साहब, अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब, अल्लामा अब्दुल गफ्फार चिश्ती साहब, सगारी साहब और जनाब रफी गुज्जर साहब और जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद है, जनाब गुलाम मुर्तजा गोगा, हाजी अक्सर मुनीर साहब, अल्लाह ताला सबका आना अपनी बारगाह मकबूल मंजूर फरमाए। ये जुलूस हम नहीं होंगे लेकिन ये कायम रहेगा। हम नहीं थे ये तब था। अल्लामा बिन बासित महमूद साहब इमाम अल्लाह उनको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह जिन जिन अहबाब ने दुआओं के लिए कहा सबकी दुआओं को पूरा फरमा, सबका आना कबूल फरमा, जिंदगी शान से मौत ईमान से नसीब फरमा, हजूर की तालीमात में जिंदगी गुजारने के सबको तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जिंदगी शान से मौत ईमान से नसीब फरमा, हर कदम के बदले में अजर की अता फरमा, जिन जिन अहकामात में अपनी बारगाह मकबूल मंजूर फरमा, दारें की सहायतें नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद व अला हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अखलाक क्या है? तो आप फरमाती हैं कि सवाल करने वाले, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? मेरे मुस्तफा का सारा अखलाक कुरान है। मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर साहब दामद ने अपनी किताब में इस आयत मुबारका की रोशनी में एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता लिखा है। आप फरमाते हैं कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि ऐ सवाल करने वाले, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? मेरे मुस्तफा का सारा कुरान है। कुरान अल्लाह का कलाम है, कलाम मुतकल्लिम की सिफत है। कुरान सिफात इलाहिया की किताब है। कुरान अल्लाह की सिफात की किताब है। हज़रत अम्मा आयशा कहता है, कभी शहीद कहता है, शहीद कहता है, कभी खलील कहता है, कभी आपको रब के जलवों में छुपा हुआ बातिल कहता है, और कभी पूरी कायनात को रोशनी देने वाला, नूर देने वाला जाहिर कहता है, और कभी सारी मखलूक में सबसे अव्वल कहता है, और कभी सारे नबियों से आखिर खातम नबीय्यीन कहते नहीं कर सकता। ताजदारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया की आमद, लजपाल की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हम अपने नबी के, हम सोने नबी के। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।